یہ امام ابن عربی میں عادت تھی، رات کو نیکیاں لکھتے تھے۔ اب آپ سمجھیے گا علم کتنا ہے تو مقام کتنا ہے۔ وہ ڈرامہ اپنی جگہ ہے، اس کا نام ڈرامہ بھی نہ لیں، یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ آپ جب کعبے میں گئے، اولیاء کا طریقہ تھا، جب بھی وہ کتاب لکھتے یا وہ ابتدا بیت اللہ سے کرتے یا گنبد خضرا سے کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے میری کتاب اللہ کے بارگاہ، میری کتاب اس لیے مقبول ہے کہ جب بھی میں کوئی حدیث لکھتا پہلے وضو کرتا، پھر سرکار دو عالم کی ذات پہ درود پڑھتا، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر میں نبی کی حدیثیں لکھا کرتا۔ تو امام ابن عربی نے فتوحات مکیہ لکھی، جسے آج بڑے بڑے علماء پڑھنے سے قاصر ہیں، اگر وہ پڑھ بھی لیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ فرماتے میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھے، میں کعبے کے سامنے بیٹھ گیا، ابھی فتوحات مکی تحریر کر رہا تھا، امام فخر الدین رازی آ گئے۔ اب امام فخر الدین رازی کو سمجھیں گے تو امام ابن عربی سمجھائے گا۔ انور شاہ کاشمیری یہ اہل دیوبند کا بڑا عالم ہے، یہ اپنی کتاب بخاری شریف کی شرح فیض الباری میں لکھتا ہے کہ 7 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے بیداری میں مصطفیٰ کریم سے بخاری پڑھی ہے۔ کاش میرے سامنے علماء بیٹھے ہوتے ان کو سمجھ آتی۔ بخاری شریف نبی کے وصال کے 200 سال بعد لکھی گئی، اور لکھنے والا کہتا ہے 7 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے بیداری میں جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم سے بخاری شریف پڑھی۔ میں کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ واضح ہو گیا کہ آمنہ کا لال کل بھی زندہ تھا، آمنہ کا لال آج بھی زندہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ ان 7 طالب علموں میں سے، یعنی نبی کے جو 7 شاگرد ہیں، پہلے نمبر پہ نام آتا ہے امام فخر الدین رازی۔ آج کسی بڑے استاد کا کوئی ہو نا، بندیالوی استاد ہو نا، فخر کرتے علماء، او میں بندیالیوں کا شاگرد ہوں، میں سیالویوں کا شاگرد ہوں۔ میں نے کہا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو احمد مصطفیٰ کا شاگرد ہوگا۔ امام فخر الدین ایسے آئے نا بیت اللہ میں، حرم کے سارے علماء، مفتیان کرام، شیخ الحدیث، طلباء جتنے تھے سارے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام ابن عربی کھڑے نہ ہوئے، آپ کتاب لکھتے رہے۔ امام فخر الدین رازی نے دیکھا، اب دیکھیں 10 بندے کھڑے ہوں، 11واں نہ کھڑو، ظاہری بات ہے نظر تو پڑتی ہے۔ آپ خاموشی سے آئے، طواف کیا، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، سارے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، امام ابن عربی نہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے، یہ بابا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت امام ابن عربی ہے۔ فرمایا جو علماء کی تعظیم نہیں کرتے نا وہ کل عام ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کہہ کے آپ چلے گئے۔ تیسرے روز آئے، آپ نے دیکھا سارے کھڑے ہوئے، امام ابن عربی نہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہاں پہ جو ہے صفے بناؤ، میں خطاب کروں گا۔ خطبہ آپ نے شروع کیا، الحمدللہ پڑھا، زبان نے ساتھ نہ دیا، یعنی زبان سے پڑھنا کچھ اور چاہتے تھے، منہ سے الفاظ کچھ اور۔ پھر خطبہ پڑھا، زبان نے ساتھ نہ دیا، پھر خطبہ پڑھا، زبان نے ساتھ نہ دیا۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ شاگرد رسول ہے۔ چلو میں ایک اور بات یہاں، جب آپ کا وصال ہوا، آپ قبر میں گئے، شیطان نے کہا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ فرمایا اللہ کتنے؟ کہا ایک۔ کہا اللہ کے ایک ہونے پر دلیل دو۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں میں نے شیطان کو 360 دلیلیں دی، قبر میں ساری کی ساری رد کر دی۔ پریشان ہو گیا، یار یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، ساری زندگی مناظرے کرتا رہا، یہ شیطان کے پاس اتنا علم ہے، میں خدا کی وحدانیت پہ بات نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں میں ابھی سوچ رہا تھا، اللہ پاک نے آپ کے شیخ و مرشد خواجہ نجم الدین مرادی کی طرف یہ بندہ بھیجا، فرمایا آپ کا مرید قبر میں مشکل میں ہے، شیطان اسے گمراہ کر رہا ہے۔ خواجہ نجم الدین مراد آبادی نے کہا امام فخر الدین اس منحوس کو دلیل کیوں دیتا ہے؟ تو اسے کہہ دینا میں بغیر دلیل کے
خدا کو ایک مانتا ہوں اور محمد کو اس کا سچا رسول مانتا ہوں۔ وہ امام فخر الدین رازی خطاب کر رہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ نے دائیں دیکھا، آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، جب نظر امام ابن عربی پہ پڑی دیکھا وہ مسکرا رہے تھے، سمجھ گئے اے بندہ ہے، اس کی وجہ سے زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ اپنے ممبر سے اٹھے، گئے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، کہا کیسے ہو امام فخر الدین رازی؟ کہا الحمدللہ۔ کہا ہم علماء کی عزت کرتے، ہم کلام نہیں ہوتے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اے امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ جملہ میں نے تنہائی میں کہا تھا، ایک میں تھا، دوسرا میرا خدا تھا، کہ جو علماء کی عزت نہیں کرتے وہ کلام ہو جاتے ہیں۔ اور امام ابن عربی نے اتنے دور سے سماعت فرمایا ہم تو علماء کی عزت کرتے ہیں، علماء کی تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت میرے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا۔ آپ نے اپنی قلم جس سے فتوحات مکیہ لکھ رہے تھے اس کا ایک سیاہی کا نقطہ امام فخر الدین رازی کی زبان پہ لگایا۔ فرمایا اس کے بعد زندگی میں جو خطاب پہلے کر چکا تھا، جو زندگی میں کرا، میں کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ شاگرد رسول جس کے سامنے بے بس ہے وہ امام ابن عربی۔